السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو ہم قرآن سے سمجھیں، قرآن کو ہم صحیح احادیث سے سمجھیں، قرآن کو ہم ویسا سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کر کے اس دین کو مکمل کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کلاس میں بیٹھیں تو آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ آپ کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے اور آپ کے پاس پین اور کاپی ہونا چاہیے تاکہ کوئی بات اس میں اس سے ریلیٹڈ میں کوئی آیت بتا رہا ہوں تو آپ اس کو نوٹ کر سکیں، اس کے ضمن میں اگر میں کوئی صحیح حدیث بتا رہا ہوں تو آپ اس کو نوٹ کر سکیں، صحابہ کے کوئی واقعات یا صحابہ کا کوئی قول یا صحابہ کا کوئی عمل اس میں آ رہا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر سکیں۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، کیا اس آیت کے اندر وصیت اور نصیحت ہے، ہم اس کو نوٹ کر سکیں کہ وہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، یہ آیت ہم سے کیا، اللہ رب العزت کا یہ آیت ہم سے کیا سوال کر رہی ہے، کیا ہمارے لیے حکم ہے، کیا ہمارے لیے احکام ہے، اس کے اندر کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، اس کے اندر شرک کو کس انداز سے روکا گیا، توحید پر کس طریقے سے چلنے کا حکم دیا گیا، کیا اس آیت کے اندر وصیت ہے، وہ ہم اسے نوٹ کریں ہر آیت کے اندر کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ چلیے، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں ان آیتوں کو پڑھتے وقت، تیسری بات، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں ان کو پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں 3 قومیں ہونا چاہیے۔ جو کلاس ہماری چل رہی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے آج کلاس رہے گی، اس کے پہلے سے بھی جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہماری نظر میں 3 قومیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پہلی، فرعون اور اس کے ماننے والے، اس کے ساتھی، وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ملک کی بادشاہت دی تھی، انہیں زمین دیا تھا، انہیں اقتدار دیا تھا، انہیں طاقت و پاور دیا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، کیوں دیا تھا ان کو، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے ظلم کیا۔ کس کے اوپر ظلم؟ اپنی جان کے اوپر ظلم۔ کس طریقے سے؟ اللہ رب العزت کا حق اللہ کو نہ دے کر کے یہ ظلم عظیم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر کے انہوں نے ظلم کیا۔ اور دوسرا، بندوں کے حق کو مار کر کے، پہلا اللہ کے حق کو مار کر کے اللہ کا حق مخلوق کو دے کر کے شرک کیا، بندوں کا حق بندوں کو نہ دے کر کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا، شرک کیا اور ظلم کیا، تو بندوں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہ و بالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور ان کی جگہ پہ ان کے بعد زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ اب بنی اسرائیل کی آزمائش شروع ہو گئی۔
بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نبی دیا، وحی دیا، آسمانی کتاب دیا، آسمانی دین دیا۔ اب آزمائش بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بھی دے دیا، نبوت بھی دے دیا، رسالت بھی دے دیا، کتاب بھی دے دیا آسمانی، اب تم ان کے احکام پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا لوگوں تک پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے ہو۔ یہ ان کی آزمائش چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کس طریقے سے اللہ رب العزت کی اور نبی کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے، آخرکار اللہ رب العزت نے انہیں بھی تہو بالا کر دیا۔ اب ان کے بعد زمین کے وارث، نبوت کے حقدار اور رسالت کے اور آسمانی کتاب کن کو دے دی گئی؟ امت محمدیہ کو۔ اب آزمائش ہماری شروع ہو گئی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب جب ہماری نظر کے سامنے ہوگا تو پوری بات کلیئر ہمارے سمجھ میں آئے گی کہ جو فرعونیوں نے کیا وہی بنی اسرائیل نے کیا، پاور ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد، قوت مل جانے کے بعد، اور اب ہمیں مل گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، یا ہمارا انجام کیا ہو گیا ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو ہمارا انجام بہتر کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہم واپس اپنی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، یہ عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں حاصل کرنا ہے ان چند آیتوں کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑی خوشخبری کہ اگر ہم مستحق بننا چاہتے ہیں تو بہت بڑا کچھ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے، اور اس پہ عمل کر کے کیا ہوا لوگوں کا وہ تاریخ بھی ہمارے سامنے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کئی دور آئے اور چلے گئے، ہر دور میں سرخرو، ہر دور میں کامیاب اور کامران وہی جماعت اور وہی لوگ ہوئے ہیں، وہی گروپ ہوا ہے، وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر عمل کیا، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ چلیں آیت نمبر 163، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ ان سے پوچھئے، کون پوچھے گا؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ یا رسول اللہ ان سے پوچھئے، کس سے؟ یہودیوں سے پوچھئے، بنی اسرائیل سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں۔ یہ کون سی بستی ہے؟ ایلا نامی بستی ہے جو بحر کلزم کے کنارے آباد تھی۔ ایلا نامی بستی ہے جو بحر کلزم کے کنارے آباد تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ مدین اور کوہ طور کے درمیان میں آباد تھی۔ درمیان سے مراد یہ کیونکہ اس کے بیچ میں تو بحر کلزم ہے، یعنی مدین سے جب آپ کوہ طور کی طرف جائیں گے تو یہ راستے میں پڑے گی۔ یہاں پر کون لوگ رہتے تھے اس کے تعلق سے ایک حدیث کہ یہ جو بستی کے کنارے ہیں جن کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اس کے اندر بہت بڑی اصل میں عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حدیث ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس جرم کا ارتکاب نہ کرو جس کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا کہ ادنی ہیلے کے ساتھ، مطلب اپنے ہیلے اور حوالے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال کر لیا تھا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ان کے جیسا، یعنی یہودیوں کے جیسا، نبی مکرم فرمائے کہ یہ یہودی لوگ ہیں،
یہودیوں کے جیسا ہلا سازی نہ کرو، اور انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا، تم بھی ان کے جیسا مت کرو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706 کے حوالے سے میں نے اس کو بتایا۔ اور پھر سے آیت کے اوپر، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اس بستی سے مراد ایلا بستی سے کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ سمندر کون سا؟ بحر کلثوم میں۔ جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے بارے میں حد سے گزر گئے۔ ہفتے کے بارے میں یہودیوں کی عبادت کا خاص دن، مطلب عبادت تو 24 گھنٹے کرنا ہے، لیکن کچھ خاص وقت ہوئے کرتے ہیں کہ جس وقت میں دوسرے کام اللہ رب العزت حرام کر دیتا ہے، اور اس وقت صرف اللہ رب العزت کا دھیان اللہ کا ذکر کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ تو وہ وقت بنی اسرائیل کو، مطلب یہودیوں کو سنیچر کا دن دیا گیا، اور نصرانیوں کو، نصارہ کو، عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا گیا، اور مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا گیا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف تم لوگ دوڑاؤ۔ تو سنیچر کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، اور اس دن اللہ رب العزت نے کچھ کام جو ان کا کاروبار تھا اس کو اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ یہ سمندر کے کنارے تھے، ان کا کاروبار تھا مچھلی کو پکڑنا اور اس کو فروخت کرنا، اس کو بیچنا، اور اس سے اپنی زندگی کو چلانا، اس کو کھانا پینا، اس سے زندگی کو چلانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم نازل کیا، جبکہ ان کی یوم سبت کو ان کے شکار یعنی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر آ جاتی تھی، مطلب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم نے انہیں آزماتے ہیں اس لیے کہ وہ نافرمان تھی۔ چلیں، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر ایک حکم دیا کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی نہیں پکڑنا ہے، بزنس نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا، اور سنیچر کے دن ہی ایک اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ مچھلیاں بہت زیادہ پانی کے اوپر نظر آتی تھی۔ اب ان کو لالچ بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف حرام بھی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا کہ تم کو نہیں پکڑنا ہے، اللہ کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت حرام کر دیتا ہے، اور پھر اس کی محبت ہمارے دل دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جو چیز حرام ہے وہی اچھی لگے گی، اسی کو دیکھنے کا دل ہوگا، اسی کے قریب جانے کا دل ہوگا، اور ایک طرف اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کو پردہ کرو، آنکھوں کو نیچے کر لو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم دیا کہ تم کو مچھلی نہیں پکڑنا، اور اسی دن مچھلیاں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں۔ کیوں کیا اللہ رب العزت نے ایسا؟ کیوں یہ آزمائش میں ڈالا؟ تو آزمائش میں ہم یاد رکھیں کہ دو وجوہات آزمائش میں ڈالنے کی ہوا کرتی ہے۔ اس کو ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آزمائش میں دونوں کو ڈالا گیا، دونوں کو آرڈر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سرخرو ہو گئے، اپنی آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے، اور ابلیس اس نے ضد کیا، ہٹ دھرمی کی، تکبر کیا، اور آخر تک وہ گمراہوں میں یا نکالنے والوں میں ہو گیا وہ۔ تو آزمائش اچھے لوگوں پر بھی آتی ہے، برے لوگوں پر بھی آتی ہے۔ برے لوگوں پر اس لیے آتی ہے کہ ان کی حقیقت سامنے آ جائے اور انہیں جہنم کا مستحق کر دیا جائے۔ نیک لوگوں کے سامنے اس لیے آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش میں انہیں نکھار دے اور ان کے درجات کو اور بلند کر دے، اور دنیا اور سب کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے وہ جنت کے لائق تھا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اور اللہ رب العزت کے انعامات کے لائق تھا۔ تو یہاں پہ دوسری وجہ اللہ رب العزت نے بتائی، کیونکہ یہ فیل ہو رہے ہیں، ان میں کچھ لوگ فیل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ پاس ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتا اسی طرح ہم انہیں آزماتے ہیں اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وہ نافرمان قوم تھی، اس لیے ہم نے ان کو آزمایا اور دکھا دیا ان کو بھی
اور دنیا کو بھی کہ دیکھو یہ نافرمان ہے، اس وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ ہماری پیدائش کے پہلے ہی طے کر دیتا کہ یہ جنت کا مستحق ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے، اور ویسے ہی وہیں سے اٹھا کر کے جنت اور جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن اگر ہم جنت اور جہنم میں اسی طریقے سے چلے جاتے بغیر اس دنیا میں آئے ہوئے، تو ہم سب وہاں پر جا کر کے، یا جو جہنم میں جاتے وہ جا کر کے وہاں پہ جہنمی کیا کہتے کہ ہم پر ظلم ہو گیا، ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ہم غلط کام کرتے بھی نہیں اگر ہم دنیا میں جاتے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں پہنچا دیا، اور جو نافرمان ہیں ان کے ایگزام ہو رہا ہے اور وہ ایگزام میں فیل ہو رہے ہیں، اور جو فرمانبردار ہیں، جو اللہ کے مطیع ہیں، جو اللہ رب العزت کے مخلص بندے ہیں، وہ ایگزام میں جو پاس ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرخرو کرے، ہم سب کو کامیاب اور کامران کرے۔ سرسری طور پہ اس آیت کو پھر سے دیکھیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اس بستی یعنی علا کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جو سمندر کے کنارے کنارے پر واقع میں آباد تھی، جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے، لیکن انہوں نے پکڑا اس کو، جبکہ ان کی یوم سبت کو ان کو مچھلیاں ان کے پاس ظاہر ہو جاتی تھیں، مطلب اسی دن بہت زیادہ مچھلیاں ظاہر ہوتی تھی، ان کے سامنے آتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ نہ آتی، مطلب وہ باہر نہیں آتی تھی، اور سنیچر کے دن اس لیے ان کو لالچ ہوئی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ تو اللہ رب العزت نافرمانوں کو بھی آزماتا ہے اور فرمانبرداروں کو بھی آزماتا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو یہ ڈائریکٹ نہیں پکڑ رہے تھے، یہ ہیلے سازی سے پکڑ رہے تھے۔ ہیلے سازی کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا، اصل میں یہ مسلمان تھے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہے ہیں، تورات کو بھی مان رہے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی رب مان رہے ہیں، اور وہ احکامات ان کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو ان کی ڈائریکٹ نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اور اندر سے بے چین بھی ہے کہ ہم مچھلی کیسے پکڑ لیں، کیونکہ اس کے نہ پہلے آ رہی ہے نہ بعد میں آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے جمعے کے دن گڈھا کھود کر کے چھوڑ دیا، اب سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر آتی اور اس گڈھے میں پھنس جاتی، اس جال میں پھنس جاتی، یعنی جال بنا کر کے چھوڑ دیا، اس جال میں جب وہ پھنس جاتی تو سنیچر کے دن کچھ نہیں کرتے، اتوار کے دن آ کر کے اس کو پکڑ لیتے۔ یہ پکڑا تو اصل میں سنیچر کے دن جا رہا ہے نا، کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا کہ تم ایسے چور دروازے سے، سائڈ کے دروازے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تو اس میں تین گروپ تھے، ایک گروپ وہ تھا جو سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جمعے کے دن سے گڈھا کھودتا تھا، یعنی اللہ کا نافرمان تھا، ایک گروپ وہ تھا جو نافرمانی کرنے والوں کو روکتا تھا، مطلب خود نافرمانی نہیں کرتے تھے اور نافرمانی سے روکتے تھے، سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے روکتے تھے، یعنی دائی تھا، خود بھی نیک کام کر رہے تھے اور دوسروں کو برا کام کرنے سے روک بھی رہے تھے۔ تیسرا گروپ وہ تھا جو نہ برائی کر رہا تھا اور نہ برائی کرنے سے روک رہا تھا، مطلب خود نماز روزہ حج زکات سارے نیک کام کر رہے اور مچھلی بھی نہیں پکڑ رہے، لیکن مچھلی پکڑنے والوں کو روک بھی نہیں رہے۔ چلے، یہ جو ہیلا سازی سے یہ کام کر رہے تھے، ان کا انجام آگے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور انہیں بندر بنا دیا، دوسری روایتوں میں آتا ہے بندر اور خنزیر بھی بنا دیا۔ گناہ کوئی بہت بڑا تو نہیں دکھ رہا بظاہر، کئی لوگ کہتے ہیں کہ فروع مسائل ہیں، چھوٹے مسائل ہیں، کوئی شرک تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی کفر تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا کیا ہے بتائیں آپ مجھے؟ شرک ہے؟ اصل میں یہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہے، اللہ کے نبی کے حکم کی فرمانبرداری ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے طرف کے ذریعے سے بتا دیا کہ سنیچر کے دن آپ کو مچھلی پکڑنا حرام کر دیا گیا۔
بس ختم بات. اب یہ فروعی مسائل اور چھوٹے مسائل اور بڑے مسائل نہیں ہوتے. اللہ کا حکم آ گیا, بس ہم کو اس کو پورا کرنا ہے. ہم وہاں پہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے صرف اس بنیاد پر ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا. یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی مخالفت, اللہ کے کلام کی نافرمانی, یہ کوئی چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہوتی. تو یہ ہیلے سازی سے, کیونکہ یہ مسلمان تھے, اور ہیلے سازی سے, چور دروازے سے, سائڈ کے دروازے سے جو یہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان معاملوں میں ہم بھی ملوث ہیں. امت محمدیہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یا آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہیں ان کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے. لیکن باہر دیکھیں آپ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے. جب ان سے کہو کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, سجدہ مت کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کو, تو کیا کہتے ہیں, ہم ان کو تو تعظیم کرتے ہیں, ہم تو سبحان ربی الاعلی ہی پڑھتے ہیں, ہم فلاں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم فلاں کو سجدہ کر رہے ہو, لیکن کیا کر رہے, یہ ہیلے سازی. کیا اللہ نہیں جانتا کہ تم کس کے سامنے جھکے ہو؟ تم زبان سے کچھ اور کہہ رہے, لیکن دل تمہارا کس کے سامنے, تمہاری عقیدت اور محبت کس کے سامنے جھکی؟ شرک کے لیے چور دروازے, پتھر پہن رہے صاحب یہ تو فلاں ہے, حقیق تو نبی مکرم نے بھی پہنا تھا. کون سی دلیل ہے؟ کس حدیث کے اندر آیا کہ نبی مکرم نے حقیق پہنا تھا اس وجہ سے کہ غصہ کم ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا؟ اللہ اپنے شرک کو چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بکرا ذبح کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ, جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے, اور کیا کہہ رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو کاٹ رہے ہیں. یہ سب ہیلا سازی ہے, چور دروازے کے اللہ کو نہیں سمجھ میں آ رہے. اللہ نہیں جانتا ہے, اللہ علیم ہے, خبیر ہے. پردہ کرنے کی بات آتی, پردہ تو صاحب دل کا پردہ ہے, آنکھوں کا پردہ ہے. تو اس پردے کو ہیلے سازی سے نہیں, وہ تو آنکھوں کا پردہ, دل کا پردہ, دل میں ہم پردہ کرتے ہیں. اور جو پردہ کر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ جو گھر کے اندر آپ کے لوگ ہیں, کسی کو آپ نے سالی کا نام دے دیا ہے, کسی کو آپ نے جو ہے دیور کا نام دے دیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو رشتہ ہے. اور بیوی کو تو, سالی کو تو اور بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ آدھی ہے. زکات کے تعلق سے آپ دیکھ لیں کہ جب زکات دینے کا سال پورا ہو گیا تو شوہر نے پوری رقم اٹھا کر کے 1 مہینہ پہلے بیوی کو دے دی کہ میرا سال پورا ہوگا نہیں اور میرے پر زکات فرض ہوگی نہیں. اب جب بیوی کے سال پورے ہونے لگا تو 1 مہینہ پہلے اس نے شوہر کو دے دی کہ اس کا بھی سال پورا نہیں ہوا, وہ بھی زکات سے بچ گئی اور یہ بھی زکات سے بچ گیا. یہ ہے ہیلا سازی. کیا اللہ نہیں جانتا کہ کیا چل رہا ہے تم لوگوں کا؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ ایک گیہوں کا بورا لے کر کے آئے, بھرا ہوا ہے, اور اس کے بیچ میں اپنی زکات کی رقم کو ڈال دی, 10 لاکھ, 10,000, 20,000 جو بھی ہے, اور اب اس کو کسی کو جو ہے جو مستحق ہے اس کو دے رہے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو کہ اتنا تم کو گیہوں مل جاتا ہے, تم ایک کام کرو, مارکیٹ کے اندر تو یہ 3,000 کا بکے گا, تم 5,000 میں ہم کو دے دو. اب اس سے خرید بھی لیے, اور اس کے اندر جو 1 لاکھ روپے ڈلے ہوئے ہیں, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہوگا. ہم نے اس کو زکات دے دیے تھے اور اس کی مرضی سے ہم نے اس چیز کو لے لیے. کیا اللہ رب العزت یہ ہیلے سازیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ اس طریقے سے کئی چیزیں, نماز تو صاحب وہ تو ہماری دل کی معراج ہے اور فلاح ہے, ہم تو خیالوں میں پڑھ لیتے ہیں. پاکی پاک صاف ہو تو وہ تو دل کی پاکی ہے. ہمارے اندور میں بھی ایک چیز چلتی ہے, بند گھر کا کرایہ, یا بند گھر ایسی کچھ اس کو کہتے ہیں. وہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کا گھر ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے, تو اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے. اب اس کا گھر بغیر کرائے کے اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. اب جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کو بغیر کرائے سے رہ رہے ہو, تو گویا کہ یہ تو بیاج کی ایک شکل ہو گئی. نہیں صاحب, ہم اس کو 500 روپے دیتے ہیں نا کرایہ, وہ گھر تو 10,000 روپے مہینے کے کرائے کا ہے.
तुम 500 क्यों देते हो? इसलिए कि वो हराम ना हो जाए। क्या अल्लाह नहीं जान रहा ये हिला साजियों को? ये 500 रुपए दे करके तुम 50,000 10,000 रुपए महीने की चीज को इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ रकम उसको दे करके और उसका हक मार रहे हो। ये हक मार रही है ना उसका। तो ये सारी हिला साजियों को हम जहन में रखें कि यही वो कर रहे थे। ये एग्जाम्पल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देकर के बता दिया कि शनिचर के दिन मछली नहीं पकड़ रहे थे, एक दिन पहले वो जाल डाल रहे थे और इतवार के दिन उसको पकड़ रहे थे और अपने आप को समझ रहे थे कि हम बहुत पारसा है, बहुत साफ सुथरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा सख्त अजाब दिया कि इन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया। आगे देखें आप आए, इनके अंदर जो 3 ग्रुप थे, एक छोटी सी बात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 ग्रुप का जिक्र किया है। कुरान के ऊपर नजर रखें, आयत नंबर 164। और जब उनमें से एक ग्रोह ने कहा, तुम ऐसे लोगों को वाज क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है। यहां तक 3 ग्रुप का अल्लाह ने जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। यह है अल्लाह के कलाम की एक और मौजज़ा कि बहुत छोटे लफ्जों में अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ी बातें बयान फरमाता है। गौर करें, जब उनमें से एक ग्रोह ने कहा, यह पहले ग्रुप का जिक्र किया अल्लाह ने। एक ग्रोह ने कहा, तुम ऐसे लोगों को वाज क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है। मतलब तुम ऐसे लोगों को वाज क्यों करते हो, यह दूसरा ग्रुप है। जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है, यह तीसरा ग्रुप है। पता यह चला कि वो ग्रुप जो ना गुनाह कर रहा था और वो लोगों को कह भी रहा था, दाई को, कि तुम दावत का काम क्यों कर रहे हो, अरे ये तो मुशरिक है, ये तो बिदअती है, ये तो फला है, ये तो फला है, तो जहन्नम ही जाएंगे। तुम मत समझाओ इनको। एक ग्रुप ही, लेकिन ये खुद भी शिर्क और बिदअत नहीं कर रहे। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि वो दावत के काम करने से रोकेंगे, हालांकि वो खुद भी गुनाह का काम नहीं करते। और एक ग्रुप वो है जो खुद भी रुका हुआ है और रोक भी रहा है, और एक ग्रुप वो है जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। 3 ग्रुप। फिर अल्लाह आगे फरमाता है, या ये सख्त अजाब देने वाला है। मतलब अल्लाह वो गुमराह लोग हैं और अल्लाह उनको अजाब देने वाला है, ऐसा कह करके वो दाई को रोक रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मतलब जो दावत का काम कर रहे थे, जो अल्लाह की नाफरमानी से रोक रहे थे, वो जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि हम तुम्हारे रब के हुजूर उज्र कर सकें और शायद कि वो डर जाएं। 2 वजह बताई दावत देने की। पहली कि हम अल्लाह के सामने अपना उज्र पेश कर सके कि अल्लाह हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हमने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी किया था। मूसा अलैहिस्सलाम भी जान रहे थे, अल्लाह भी जानता था कि फिरौन को हिदायत नहीं मिलना है, वो तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन अपना काम पूरा हो जाए। 2 इसके अंदर नुकात है। पहला ये कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, और दूसरा ये कि उसकी हुज्जत पूरी हो जाए। कल हश्र के मैदान में वो ये ना कहे कि मुझ तक पैगाम नहीं पहुंचा था, मुझ तक तेरा दाई नहीं आया था, मुझ तक कोई खबर नहीं आई थी, मुझ तक तेरा नबी नहीं आया था। ये वो हश्र के मैदान में न कह सके और हमारी ड्यूटी पूरी हो जाए। ये 2 वजह। पहला ये कहा उन्होंने कि हमारा उज्र पेश हो जाए, और दूसरा कि शायद कि वो डर जाए। तो दाई क्यों दावत देता है? वो उम्मीद के बिना पे दावत देता है और हुज्जत पूरी करने के लिए दावत देता है कि अगर शायद कि ये बच जाए, शायद कि जहन्नम की आग से बच जाए, शायद कि अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, शायद कि अल्लाह के गजब से बच जाए, और अगर ना बचे तो कल हश्र के मैदान में मेरा जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए और ये कह ना सके कि मुझ तक कोई पैगाम पहुंचाने वाला नहीं आया था। आगे चलते हैं, आयत नंबर 165। फिर जब उन्होंने वो बातें भुला दी जिनकी उन्हें नसीहत की गई थी। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो नाफरमानी कर रहे थे, जो हिले हवाले से शनिचर के दिन मछली पकड़ रहे थे। फिर जब उन्होंने वो बातें भुला दी जिनकी उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने उन लोगों को निजात दी जो बुरे काम से रोकते थे। अल्लाह अकबर। साफ सुथरी बातें कि हमने किसको निजात दी, कौन फला पाए, कौन कामयाब हुए। फिर से आए देखें, फिर जब उन्होंने वो बातें भुला दी जिनकी उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने उन लोगों को निजात दी जो बुरे काम से रोकते थे। साफ अंदाज में अल्लाह ने फरमाया कि हमने दाई को बचा लिया। हम कैसे बचेंगे? हम खुद नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर कुरान की शक्ल को बदल करके शराब को बियर कह करके पिया जा रहा है।
زنا، چوری، ساری چیزیں جو ہے وہ دوسرے انداز سے کی جا رہی ہے کہ ہم دارالحرم میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم بیاج بھی لے سکتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ چوری بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کی چوری جائز ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ جو نام بدل بدل کر کے ہیلے حوالے کے ساتھ حرام کو حلال کر کے اور جو کام کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اور ایک تو تیسرے وہ ہیں جو روک کر ہی رہے. آیت کو پھر سے دیکھیں. پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی، مطلب جنہوں نے نافرمانی کی تھی. پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے اس سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کن فیکون. وہ کہتا ہو تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر. اور وہ ساری کی ساری قوم جو سنیچر کے دن مچھلی پکڑتی تھی، ایک دن پہلے جال ڈال کر کے ہیلے حوالے سے اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اس قوم کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا، اور دوسری روایت کے مطابق بندر اور خنزیر بنا دیا. بندر ان کو بنایا جو نوجوان تھے، اور خنزیر ان کو بنایا جو بزرگ تھے، مطلب بزرگ کی عالم میں پہنچ گئے ہیں، اللہ کے قریب جانے کی، قبر کے طرف جانے کی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد بھی شرکت، ہلے حوالے اور دنیا کی عزت اور شہرت اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بغاوت. اللہ ان سے اور زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ جو سرحدوں پہ ہم اللہ رب العزت پہنچاتا ہے کہ کبھی بال سفید ہو رہے ہیں، کبھی گھٹنوں کی طاقت کم ہو رہی ہے، کبھی چلنے کی طاقت کم ہو رہی ہے، کبھی تو یہ ساری اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات ہیں کہ اللہ کی طرف اب جھک جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کر لو. لیکن اس حالت میں، اس عمر میں بھی آ کر کے اگر کوئی اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور اس انداز میں بغاوت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پارسا بھی سمجھ رہا ہے اور سمجھوا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے احکامات کو بدل کر کے، تو یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خنزیر بنا دیا. یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے جس میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں. 3 گروپ ہیں. اللہ رب العزت نے اعلان کیا پہلے گروپ کے ساتھ جو داعی تھا کہ اللہ نے انہیں نجات دی. دوسرا گروپ کو اللہ رب العزت نے سکونت اختیار کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور تیسرے گروپ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا. تو یہ جو دوسرا گروپ تھا جو نیک کام کرتا تھا لیکن برائی سے نہیں روکتا تھا، اس کے تعلق سے خاموشی ہے، تو ان کے انجام کو ہم کو برا نہیں کہنا ہے. دلیل تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 707 میں ابن عباس کا ایک قول ہے. اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی یا نہیں دی تھی. مطلب ابن عباس جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی تھی یا نہیں دی تھی. لیکن اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس موضوع پر ہمیشہ بات کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے انہیں قائل کر لیا، واللہ اعلم، کہ ان کا تیسروں کا کیا انجام ہوا. لیکن یہ تو بنی اسرائیل کی شریعت کے معاملہ ہے، ہمارے لیے تو حکم ہے اللہ کا. والعصر کے اندر اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ زمانے کی قسم، اللہ نے یقین دلانے کے لیے قسم کھا لیا کہ زمانے کی قسم کہ سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے. کون بچے گا؟ جن کے اندر 5 صفت ہوگی. پہلی صفت ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا. تیسرا حق بات کی تلقین اور نصیحت اور وصیت کرتا رہے گا اور صبر کرتا رہے گا. 5واں کیا ہو گیا؟ استقامت کرتا رہے گا. صرف رمضان تو رمضان والا مسلمان اللہ کو پسند نہیں، کرتا رہے گا یعنی اس کے اندر استقامت ہوگی اور استقامت کے ساتھ وہ پوری زندگی چلتا رہے گا. تو یہ ہمارے لیے ان سورہ عصر کے اندر شرط بتا دی گئی، قسم کھا کر کے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ دعوت کا عمل نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو نافرمانی سے روکیں. آیت نمبر 166. پھر
جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے انہیں کہا ہو جا ذلیل بندر. اچھا یہ ہو گیا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی جو بندر اور خنزیر ہے کیا یہ وہی ہے؟ یہ وہ نہیں ہے. انہیں وقتی طور پر عبرتناک موت دی گئی تھی کہ انہیں بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا. لوگ دیکھتے تھے اور پہچانتے تھے اچھا یہ فلاں ہے اب یہ ایسا ہو گیا, اچھا یہ فلاں ہے اب یہ ایسا ہو گیا. تو ان کو ایک ذلیل کیا گیا اور پھر اس کے چند وقت کے بعد ان کو موت دے دی گئی. تو ابھی کے جو خنزیر اور بندر ہیں یہ وہ نہیں ہیں. اور اے نبی یاد رکھو آیت نمبر 67, اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے یہودی کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے سخت کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پچھلی آیت میں گزرے ہوئے زمانے کی خبر دی گئی. اس آیت کے اندر آنے والے زمانے کی خبر دی جا رہی ہے. 1450 سال پہلے بات کہی گئی تھی, آج اور قیامت تک کے لیے یہ خبر ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر ہم ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے جو ان کو سخت ترین سزا دیتے رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ہسٹری کو اٹھا کر کے کہ کیسے کیسے لوگ ان کے اوپر مسلط کیے گئے اور کس طریقے سے ان کو تہ و بالا کیا گیا, کیسے کیسے ظالم اور جابر لوگ ان کے اوپر مسلط کیے گئے. اور آخر میں اب ان کے اوپر مسلط کی جائے گی ایک بڑی فوج جو حضرت مہدی علیہ السلام کی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا. پھر سے آئے دیکھیں, اور اے نبی یاد کرو یاد کریں جب آپ کے رب نے یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے سخت کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیں گی, عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ اپنی رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے تم مستحق ہو گئے ہو یا عذاب میں ملوث ہو گئے ہو. اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لو, استغفار کر لو اور اللہ رب العزت سے بچ کر کے اور سرخرو ہو جاؤ. یہ ایک تاریخی بات تھی. آیت نمبر 168, اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا. یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا, بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی, نصرانی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہے. اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا, ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا. ہر دور میں ایسے ہی ہوتا گیا کہ لوگ بڑھتے چلے گئے, کچھ اس میں اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. جیسے جناتوں کے ساتھ بھی یہی ہے, سورہ جن کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں بھی صحیح لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. انسانوں کے اندر بھی صحیح بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا. تو اللہ رب العزت کی آزمائش دونوں طریقے سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ یہ شکر کس کا کرتا ہے. جب اللہ رب العزت دیتا ہے تو دے کے کیا آزماتا ہے کہ یہ کس کا شکر کرتا ہے. یہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے, اپنی ڈگری, اپنے لاجک, اپنے علم, اپنی کاروبار, اپنے پیر و مرشد, اپنے بابا, اپنے دیوی, اپنے دیوتا, یہ کس پہ ناز کرتا ہے؟ یا یہ شکر کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہے, تو تیری عطا ہے, تو نے مجھے عطا کیا. تو اللہ رب العزت دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے. لے کر کے کیسے آزماتا ہے؟ جب لے لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب یہ صبر کرتا ہے, میری رضا پہ راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا, یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں پھر صبر نہیں کرتا ہے اور پھر لوگوں تک بات کو کہنا اور بتانا شروع کر دیتا ہے. اس تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, آگے چلتے ہیں. پھر دیکھیں, اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا. کیا ضرورت ہے آزمانے کی؟ کیوں آزماتا ہے اللہ؟ تو شاید کہ وہ اللہ کے طرف لوٹ آئے. یہ آزمائش اس لیے
کہ شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. کیسے؟ اب غور کریں آپ. ہمیں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے، سچے دل سے آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے گا کہ کیا ہم اس کے مستحق تھے؟ جو دولت ہے، جو عزت، جو شہرت، جو نام، جو بے فکری جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، کیا ہم اس کے لائق ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. یہ ہمارے طاقت سے، ہمارے لاجک سے، ہماری ڈگری سے، ہمارے جیسے ڈگری والے کئی گھوم رہے ہیں، ہمارے جیسے طاقت اور ہم سے زیادہ محنت کرنے والے گھوم رہے ہیں بے عزت ہو کر کے، اور ایک ایک روپے کے لیے یا ایک ایک لقمے کے لیے. ہم سے اچھی طاقت والے، ہم سے اچھے علم والے، ہم سے اچھی صلاحیت والے، ہم سے اچھے لاجک والے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کہاں پہ پہنچا دیا. اور اگر اللہ نے ہم سے کچھ چھینا ہے تو اس پر ہم صبر کریں، کیونکہ میرے رب کا یہ حکم ہے. میرا رب میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ کئی ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اسی نے تو مجھے کان، آنکھ اور دل دیا. اسی نے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہنچایا. اسی نے تو مجھ سے خطاب کیا، یعنی قرآن دیا. اسی نے تو مجھے یہ بڑی بڑی نعمتیں دی، مسلمان گھر میں پیدا کیا. اور کیا چاہیے؟ تو جو رب، اس نے اگر مجھے کچھ نہیں دیا ہے تو اس میں حکمت ہے. میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. تو یہ دونوں چیز پہ اگر ہم غور کریں اپنی حالت کے اوپر، تو واقعی ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں رجوع کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 169. پھر ان کے بعد نااہل کی جانشین ہوئی. اب یہ ایک جماعت تھی، بنی یہودیوں کی بات چل رہی ہے. اب ان کے بعد نااہل لوگ وارث بنے. پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین ہوئے. ہم بھی صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، اور ان کے بعد اب اس دین کے جانشین ہم ہوئے ہیں. کیا ہم اہل والے ہیں یا نااہل ہیں؟ نااہل کیسے ہوا کرتے ہیں؟ 2 آیت اس کے لیے نوٹ کریں. سورہ مریم آیت نمبر 59، سورہ آل عمران آیت نمبر 187. سورہ مریم آیت نمبر 59، سورہ آل عمران آیت نمبر 187. اب دیکھتے ہیں کہ نااہل کون ہوتے ہیں. ہم اہل والے ہیں یا نااہل ہیں؟ ہمیں بھی کتاب دے دی گئی ہے، ہمیں بھی وارث بنا دیا گیا ہے انبیاء کا. سورہ مریم آیت نمبر 59 پہلے دیکھتے ہیں. پھر ان کے بعد اللہ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ کھو دیا، اور وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے تھے. ان قریب وہ گمراہی سے دوچار ہو گئے. اللہ اکبر. نااہل کس کو کہا اللہ نے؟ جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. کیوں نماز کو آدمی کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ اس وقت اس کی نفس کا حکم کو وہ بجا لا رہا ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف اس کے نفس کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے بڑا وہ اپنے نفس کے حکم کو سمجھ رہا ہے. دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہم اہل والے ہیں یا نااہل ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا پابند بنائے تاکہ ہم اس وراثت کے اہل ہو جائیں. اصل میں نماز کسوٹی ہے، پہچان ہے ایک مومن کی، کیونکہ نماز اعلان ہے توحید کا. آپ نماز کے ایک ایک سٹیپ پہ غور کریں. پوری نماز توحید کا اعلان ہے اور شرک کی برات کا اعلان ہے. آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہیں گے. اہل بنانا یعنی یہی ہے نا کہ ان کا اہل یہ ہے، اب جو کام ان کا تھا وہ کام یہ کریں گے. جو کام صحابہ نے کیے، جو کام نبی مکرم نے کیے، جو کام تابعین تبع تابعین نے کیے، وہ کام یہ کریں گے. اب یہ اہل بنا دیے گئے ہیں، اب یہ ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں، اب انہیں چنا گیا ہے اس دنیا کی رشد و ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہر دور کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے بات آئے گی کہ کچھ لوگ ہیں جو نکالے گئے ہیں، ان کا یہ کام ہے، یہ اہل بنائے گئے ہیں. پھر سے اب آیت سنیے، سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو
نہ چھپانا اس کلام کی کسی بات کو کہ عزت چلی جائے گی، اگر بتا دیا تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، اس کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا، اس کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ دنیا کے سارے کام ہو رہے سوائے اس کام کے، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ مطلب پوری دنیا بھی اگر ہم حاصل کر لیں تو یہ تھوڑا سا ہے، کیونکہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا لے کر کے جاتا ہے؟ جو اس نے کھایا تھا، جو اس نے پہنا تھا، باقی سب تو چھوڑ دیا، یا جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا تھا بس وہی اس کا تھا۔ یہاں فرمایا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، مطلب دنیا کی اگر عزت بھی ملی تو تھوڑی سی عزت ہے، مر جائیں گے 30 سال کے بعد، ہمارا نام و نشان اور ہماری عزت کرنے والے، ہمارا نام لینے والے وہ بھی ختم ہو چکے ہوں گے، نام و نشان مٹ چکا ہوگا، نام تک ختم ہو جائے گا۔ تو اگر عزت بھی ہم نے حاصل کیے، دولت بھی حاصل کیے، جو کچھ بھی حاصل کیے وہ سب تھوڑا ہے، یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بری ہے، بری چیز ہے یہ دنیا کو جو تم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے اہل تم بنائے گئے ہو، اس قرآن کے اور اس دین کے وارث بنائے گئے ہو، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا تھا لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 169، پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنا یعنی دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے مسلموں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سب سے پیاری جماعت والے، ہم تو کتاب و سنت والے، ہم تو توحید پرست ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ جو توحید پرست ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آخری میں بچ جائے، بات تو صحیح بھی ہے۔ تو یہی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ رب العزت جس جرم کے بدلے چاہے اللہ رب العزت گرفتار کرنے میں قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے ہم کو کہ یہ چھوٹے چھوٹے جرم ہیں، ایک شاخ کو توڑا جو گیلی شاخ تھی، نرم شاخ تھی، اور 2 قبروں میں گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ حمد ثنا کرتے رہے گی انشاءاللہ ان پہ عذاب نہیں ہوگا۔ مطلب ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، قبر والے یعنی مسلمان پر عذاب۔ یا رسول اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ یہ ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو زبان کے تعلق سے آپ نے کچھ بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت تو کسی بھی ہم یہ غرور میں نہ رہیں کہ ہم توحید جانتے ہیں، اور توحید بھی کتنی جانتے ہیں، توحید اسماء الحسنی 99 جو صفات ہے کتنی جانتے ہیں ہم صفات کو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت کیا جانتے ہیں ہم اس کو۔ تو ہم ایسا غرور نہ کریں جیسا یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو کتاب تورات کے وارث ہوئے تھے وہ ادنا یعنی دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، مطلب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد بخش دیا جائے گا، ہم جلد جنت میں چلے جائیں گے۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا، اللہ اکبر، دنیا کے سامان کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ان جیسا برا سامان، گھٹیا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی آر کے لے لیں گے۔ یہ ایک یہودی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک یہودی تھا جو رشوت لیا کرتا تھا، تو سارے یہودی اس کو ملامت کرتے تھے کہ تم رشوت لے رہے ہو، کیونکہ وہ اس سیٹ میں تھا جس سیٹ میں رشوت بہت آتی ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا وہ سیٹ والا، یا وہ اس کو سیٹ سے اتار دیا جاتا، پھر کوئی دوسرا یہودی اس پر بیٹھتا تو وہ بھی جو ہے رشوت لینا شروع کر دیتا، اور پھر وہ یہی گمان کرتا کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، جیسے اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم نکل جائیں گے، پھر پورے مسلمان چلے جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ کیا ان سے کتاب توریت میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ کیا پختہ وعدہ لیا گیا تھا؟ اس پہ غور کریں۔ کیا ان سے کتاب توریت میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟
یہ پختہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہی بیان کرنا ہے، وہی عقیدہ رکھنا ہے، وہی منہج رکھنا ہے، وہی سوچ وہی فکر رکھنا ہے۔ کیا ان سے کتاب توریت میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہنا، مطلب جو جانتے ہو وہی کہنا، جو اس کے احکامات کے بارے میں جانتے ہو وہی کہنا، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی ہے، لیکن آخرت کا گھر کس کے لیے؟ اس آیت میں بتایا گیا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ مطلب آخرت میں دو قسم کے گھر ہیں نا، ایک گھر بہتر ہے اور ایک گھر بدترین ہے، جہنم جس کو کہتے ہیں۔ تو بہتر گھر کس کے لیے ہے؟ جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ آپ تقوی کے تعلق سے ہر کلاس کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ بیان فرماتے اس کے اندر 3 آیت پڑھتے اور تینوں آیت ایک ہی میسج دیتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 170 دیکھتے ہیں، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، دیکھیے یہی کہ آگے بات، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے احکام پر عمل کرنا، اور اتنی مضبوطی سے کرنا کہ رشتہ داری خراب ہو جائے تو ہو جائے، دوستی ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، عزت چلی جائے تو چلی جائے، دولت چلی جائے تو چلی جائے، شہرت چلی جائے تو چلی جائے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے اللہ کے کلام کو کہ یہ احکام نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف پوری دنیا ہے اور ایک طرف خالق کائنات ہے، پوری دنیا روٹ جائے، پوری دنیا چھوٹ جائے چلے گا، لیکن اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، وہ ہمارا خالق مالک رازق ہم سے ناراض ہو جائے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ ہے مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کہ سب کچھ چلا جائے لیکن اللہ کا احکام نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر سے دیکھیں، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز سیکنڈ نمبر پہ لائی گئی ہے، اور یہ اصول میں بار بار بتا چکا ہوں کہ جو چیز پہلے آتی ہے اس کا درجہ پہلے ہوگا۔ حالانکہ قرآن کے اندر، قرآن پر عمل کرنے کے اندر نماز شامل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ اہمیت بتانے کے لیے کہ پورا کتاب ہے، اصل میں صرف نماز پڑھ کر کے یہ مت سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے، صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز تو کفار مکہ بھی پڑھتے تھے، ان کی نماز کا طریقہ تھوڑا سا بدلا ہوا تھا۔ یہودی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نصرانی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نصرانی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بہترین لباس میں سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، یہودی لوگ جو ہے بہت اچھے لباس میں، اور ایک بار نصرانی لوگ بھی بہت اچھے لباس میں نبی مکرم کے پاس آتے ہیں، مسجد اقصی کے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور اپنی سمت میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے، اور نعوذ باللہ 3 میں 1 سب خلط ملط ان کا عقیدہ ہے، تو نماز سے یہ بھی پڑھنا۔ بہرحال تو یہاں پہ 2 چیز کہی گئی، پہلا، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اس کے اوامر کو اور اس کے نواہی کو وہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، انہیں بے شک ہم نیکوکاروں کو اجر ضائع نہیں کرتے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا یہ نیکوکار ہیں اور ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، مطلب یہ کوالٹی اگر نہیں ہے تو اجر ضائع ہوگا۔ یہاں شرط لگا دی اللہ نے کہ جو اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں میں ہم کو شامل کر دے کہ جن کے لیے اللہ نے گارنٹی کر دی، جن کے اعمال کے لیے، کہ ان کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا ہوں۔ عمل کن کا ضائع ہو جاتا ہے؟ جن کے اندر یہ 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرائط نہ ہو۔ سب سے پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور کن کا عمل قبول ہونے کی اللہ گارنٹی دے رہا ہے؟
جن کے پاس ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، اور اس آیت کے مطابق کہ جو اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور نماز قائم کریں گے، تو جو اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے وہی پکڑ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا، جو اور احکامات کو عمل کرے گا، یعنی نبی کے طریقے پہ عمل کرے گا۔ آیت نمبر 171، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ متقی کیسے بنتے ہیں یا کون شخص متقی ہے۔ اور جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب ہم نے ان کے سر پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ صاحبان تھا۔ جب توریت کو نبی کریم موسیٰ علیہ السلام نے جو نیچے پھینک دیے تھے، پھر اسے اٹھا لیا، اٹھا کر کے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا دستور ہے، یہ اللہ کے دیا ہوا پیغام ہے، یہ دستور حیات ہے، اس کو اب تمہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی اس کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ان کے اوپر بہت گرا گزرا کہ یہ کیا نئی چیز لے کر کے آ گئے کہ اب ہم سب کام چھوڑ کر کے اس کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ بات بڑی بھاری لگنے لگی، جیسے آج امت محمدیہ کو یہی بات بہت بھاری لگتی ہے کہ یہ کیا تم نے نیا لے کے آ گئے کہ قرآن کو اب سمجھنا بھی ہے، اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جو بات زیادہ کرتے چلے آئے کیا وہ جہنم میں چلے گئے؟ کیا ہم بھی وہی کرتے رہیں گے؟ تو یہ ہم کو بہت گرا گزر رہا ہے، بہت بھاری لگنے لگا۔ تو اللہ رب العزت ناراض ہوا اور کوہ طور کو فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں نے اس پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سر کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا، جیسے امبریلا ہو، جیسے چھاتا ہوتا ہے، اس طریقے سے آ گیا۔ اب یہ گھبرانے لگے اور بار بار اوپر دیکھنے لگے کہ اب یہ گرتا ہے، اب یہ گرتا ہے۔ ایسی مصیبت ان کے سر کے اوپر آئی۔ ہمارے سر کے اوپر بھی کچھ دن پہلے ایسی مصیبت آئی تھی، تجدید ایمان کر لیے تھے کئیوں نے، فوراً لوٹ کر کے آ گئے، توبہ اللہ سب چالو، اور جیسے اب یہ لاک ڈاؤن کھلا اور پھر اپنی زندگی میں مست، کلاس میں حاضری کم، دنیا پسند آنے لگی۔ اب کیونکہ مصیبت اللہ نے دور کر دیا، جب مصیبت آ گئی تھی تو توبہ بھی ہو رہی تھی، اللہ کے کلام پہ غور و فکر بھی ہو رہا تھا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جب تک تیری رحمت رہے گی تب تک یہ بندہ رہے گا۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج، اے اللہ تو اپنے دین پر، اپنے کلام پر، اپنے نبی کے سنت پر اور اخلاص پر ہم سب کو قائم رکھ۔ تیری ہی عطا سے ہم اس پلیٹ فارم پر ہیں اور تیری عطا سے ہم رہنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو ایک امبریلا، ایک پہاڑ ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا، اور آگے اللہ فرماتا اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے۔ اب وہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اب یہ گرنے والا ہے، اب تو یہ مصیبت آنے والی ہے، اب تو یہ بیماری لگنے والی ہے، کرو توبہ فٹافٹ۔ ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ اب مصیبت کو سر پہ لا کر کے اللہ کیا کہتا ہے؟ اب پکڑو قرآن، سیکھو، اب اس کو عمل کرو، تو فٹافٹ پکڑ لی کیا اب ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے، قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو متقی کیسے بنیں گے؟ جب ہم اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یعنی اس کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو جب ہم اس کو عمل کریں گے تب اللہ نے کیا بولا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کیسے بنیں گے؟ متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چند عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں، متقی بن جائیں گے؟ ایسا نہیں، اللہ کے سارے احکام کو مضبوطی سے جب ہم پکڑیں گے، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اور اے نبی یاد کریے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو ہم سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ تم ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے، مطلب یہ گواہی میں نے اس لیے لی کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے
ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو نکالا. اس کی تفسیر میں آپ حدیث لکھ لیں, ترمذی شریف حدیث نمبر 3076, کہ اللہ نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ہم ساری روحوں کو نکالا, اور جب یہ ساری روحیں نکلی تو ان کے آنکھ کے بیچ میں ایک نور تھا, اور آدم علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا تو کہا کہ اے اللہ یہ کون؟ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام بتایا یہ تیری اولاد. ایک لمبی حدیث ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم ساری روحوں سے عالم ارواح میں, روحوں کے جہان میں کیا خطاب کیا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم ساری روحوں نے مل کر کے کہا قالوا بلا شہیدنا, ہم اس بات کے گواہ ہیں اے آقا کہ تو ہمارا رب ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا, تو ہمارا محافظ ہے, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا پلانر ہے, تو ہمارا مدبر ہے. یہ اعلان کیوں کروایا اللہ رب العزت نے؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تک تو کوئی خبر نہیں پہنچی, کہ ہم اس بات سے تو بے خبر تھے کہ تو ہمارا رب ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو توحید پر ہوتے ہیں, فطرت پر ہوتے ہیں. جیسے امام بخاری نے اس روایت کو لے کر کے آیا, بخاری شریف حدیث نمبر 1385, بخاری شریف حدیث نمبر 4775, مسلم شریف حدیث نمبر 2658. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسا کہ جانور کا بچہ تو پیدا ہوتا ہے, کیا تم اس کے کسی کان کو کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ مطلب جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کے نام پر پیدا نہیں ہوتا, پھر اس کا کان کاٹ کر کے فلا فلا کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت پر, یعنی اسلام پر. اگر ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو کسی بچے کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر بغض نہیں ہوتا. وہ فقیر اگر چل رہا ہے تو اس کے بچے کے ساتھ کھانے لگے گا, کھیلنے لگے گا, بیٹھنے لگے گا, کسی فقیر کے گود میں چلا جائے گا. یہ ہے اسلام, کہ نہ اس کو جاتی برادری دکھتی ہے, نہ اونچ نیچ دکھتا ہے, نہ گورا کالا دکھتا ہے, نہ غریبی اور فقیری اور امیری دکھتی ہے. مسلمان کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں کیونکہ سب اللہ کے بندے. اس کے اندر بغض نہیں ہوتا, اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا, اس کے اندر بڑکپن نہیں ہوتا, اور اس کے اندر بچے کے اندر دیکھیں گے آپ شرک بھی نہیں ہوتا. جب اس کو بھوک لگتی ہے, پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے. کس سے مانگ رہا ہے وہ؟ اللہ اکبر. تو اس طرح ایک اور حدیث آپ نوٹ کریں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2865. اور بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا, تاکہ دین حنیف یعنی وہ دین جو ساری مخلوق سے کٹ کر کے حنیف ہو گیا, ایک اللہ پر جم گیا, تاکہ پیدا کیا تھا. اور بے شک شیطانوں نے ان کے پاس آ کر ان کو دین سے بہکا دیا تھا, اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی. مطلب میں نے فطرت پہ پیدا کیا تھا, حلال و حرام پہ پیدا کیا تھا, لیکن شیطان آیا اور ان کو لے کر کے چلا گیا. مسند احمد کی ایک بہت پیاری حدیث, مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 127. امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے دنیا بھر کے دولت مل جاتی تو کیا اس قدر اسے فدیہ کرتے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جواب دے گا, مطلب وہ کافر اللہ کو جواب دے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے کہیں کچھ چھوٹا مطالبہ کیا تھا, اور وہ یہ کہ میں نے تجھ سے اس وقت عہد لیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا, مگر تو نے عہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شرک کیا.
اسے بخاری نے بھی، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے. بخاری اور مسلم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 3334 مسلم شریف 2805 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ کہ فطرت اسلام پہ ہمیں پیدا کیا گیا، توحید پرست پیدا کیا گیا. پھر ہمارے ماں باپ نے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی پہچان اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یا پہچان نہ کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے چلے گئے، لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے اور وہ شرک کے مرتکب ہو گئے. ویسے بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا کتنے ہیں، پوچھے گا، آپ کے لیے میں ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ پوچھے گا بھلی وہ 10 کو مانتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھے گا کہ دنیا، سورج، چاند، زمین، آسمان اور اس کی کاریگری اور اس کے بناوٹ اور اس کی دنیا میں چلنے کو، یہ ساری چیزوں کو آپ ایکسپلین کریں، اس کو بتائیں کہ 24,000 کی اسپیڈ سے یہ زمین چل رہی ہے، سورج ہزاروں سال سے جل رہا ہے لیکن 1% بھی وہ کم نہیں ہوا، جبکہ جلنے پہ چیز ختم ہوتی ہے. زمین 24 گھنٹے جو اس کے رفتار ہے اسی رفتار سے چل رہی ہے. زمین، آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب گردش کر رہی ہیں، لیکن اتنا سسٹمیٹک طریقے سے انسان کو کان، آنکھ، دل اور یہ ساری بناوٹ اور یہ ساری نعمتوں کو آپ اس کو گنوائیں اور اس سے کہیں کہ یہ دنیا کے بنانے اور چلانے والے کتنے ہیں. آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ایک ہے. یہ ہے وہ فطرت جو اللہ رب العزت نے آدم کی پشت سے نکال کر کے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آج بھی انسان یہ جانتا ہے کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے، اور اسی بات کا جو جھگڑا ہے کہ جو تو ایک کہہ رہا ہے اس ایک پر آ جا، کہ وہی ہے حاجت روا، وہی ہے مشکل کشا، وہی یہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا. آیت نمبر 173، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد اولاد ہے، پھر کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے عمل کیا تھا. مطلب تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بتا دی گئی. اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں. سبحان اللہ. اللہ اپنے کلام کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو واضح طور پر کھول کھول کر کے ہمارے نبی ایک ایک آیت کو سمجھا دیتے ہیں. صحابہ اکرام اس پہ عمل کر کے اس کو اور ایکسپلین کر دیتے ہیں. قرآن ہے اس کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم نے اس کو ایکسپلین کر دیا، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے بتا دیا. اس طرح کھول کھول کر کے ہم ایک ایک آیتوں کو بیان کرتے ہیں شاید کہ تم لوٹ آؤ. تو ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم اس کے طرف لوٹ آئیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے اور تیرے طرف رجوع کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کے ساتھ خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.